السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 64 ہے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 64 سے ہم شروع کریں گے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ اللہ کہتے ہیں منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہیں کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جو مسلمانوں کو ان کے دل کی باتوں سے خبردار کر دے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے منافقین، تم اسلام کا مذاق اڑا رہے، جس بات سے تم ڈرتے ہو اور اسے دل میں چھپاتے ہو اللہ اسے ضرور ظاہر کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے ان کے مذاق اڑانے کے متعلق یا دریافت کریں گے تو یہ کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور ہنسی دل لگی کر رہے تھے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ ان سے پوچھئے کیا تم اپنی دل لگی کے لیے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ ٹھیک ہے، تمہارے عذر اور بہانے سب جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور اب اس کی صفائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں اور دوسری جماعت کو سزا بھی دے دیں اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں منافقین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دو اس میں بڑی خصلتیں اس آیت میں بیان کی ہیں اللہ نے۔ پہلے تو یہ ہے کہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ ہو جائے کہ مسلمان ان کے دلوں کی باتوں سے آگاہ ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ تم جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہت سی باتوں کو اس صورت میں آگے بھی ہم پڑھیں گے، تو اس کے علاوہ دوسری صورت میں بھی بہت سی پوشیدہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 16 میں اور سورۃ منافقون میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن سورۃ بقرہ میں اس کا بڑا ذکر تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری خصلت یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو یوں ہی، جیسے سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم ناسوا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ جو منافقین کی آیات ہیں، منافقوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں منافق مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، لوگوں کو بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو مٹھیاں بند کر لیتے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ اللہ ان کو اس بھول جانے کی سزا دے گا، بے شک منافقین بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور ان کے علاوہ تمام کفار کو آتش جہنم کی وعید سنا دی ہے۔ جہنم وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔
اے منافقین تمہاری حالت بالکل ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، حالانکہ وہ قوت کے لحاظ سے تم سے زیادہ مضبوط تھے اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، لیکن یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں۔ انہوں نے دنیا سے اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نصیب کے مطابق فائدہ اٹھایا، اسی طرح تم بھی اپنے نصیب کے مطابق فائدہ اٹھا رہے ہو، اور جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، اور تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو۔ یہ حشر ان کا ہوا ہے اور وہی حشر بھی تمہارا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے عمل دنیا اور آخرت دونوں ضائع ہو گئے ہیں، اور یہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے میں بھی ہیں۔ اولئک هم الخاسرون الم یاتہم، پھر اللہ آگے کہتے ہیں کیا ان کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں والے اور ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول کی کھلی نشانیاں آئی تھیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ وَلَٰكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو دیکھ لو ان کا حشر کیسا ہوا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ الم یاتی نبا الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب المدین، ٹھیک ہے، یعنی منافقین کی مزید چند فضائل اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی قوموں کا ذکر کیا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کی جنس میں ہیں، بری عادتیں سب میں پائی جاتی ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے لیے بھی نہیں کہتے اللہ کے راستے میں، تو یہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ جیسے یعنی پہلی قوموں کے ساتھ تباہی اور بربادی ہوئی تھی، تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا، اور تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ جیسے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان تمام وہ جو باتیں ہیں، یعنی جیسے حضرت قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر جب بھیجے گئے، اصحاب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں تم نے جو بستیاں ہم نے الٹا دی تھیں، حضرت لوط علیہ السلام ان پر رسول بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں، ہم نے پیچھے پڑھے ہیں اس کے بارے میں، اس لیے مختصراً بتا رہی ہوں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں دیکھ کر یعنی کہ نصیحت حاصل نہیں کرتے اور کفر اور نفاق سے توبہ نہیں کرتے، پھر بھی تم نکتہ چینی کرتے ہو، تو پھر ظاہر ہے جیسے وہ برباد ہوئی تھی تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو لفظ ہیں ینہون عن المنکر، یہ بڑے اہم ترین لفظ ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وامسکن طیبات فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یعنی اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان عمدہ مکانوں کا بھی وعدہ کیا گیا ہے جو اللہ نے جن سے اللہ راضی ہوگا ان کو اللہ دے گا، تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی منافقین اور منافقات ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور منافقین اور منافقات ایک دوسرے کو بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں سے روکتے ہیں، نماز میں دلچسپی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد پر غور و فکر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو
اس ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والمومنون والمومنات بات ہے، یعنی مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وہ بالکل منافقوں کے الٹ ہیں، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لا کر مومن مومنات جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ کسی قسم کا بھی عیب نہیں نکالتے، اور مومنین اور مومنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی منافق مرد اور عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، اور مومنین مرد اور عورت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے جنت اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا ایھا النبی جاہدوا الکفار والمنافقین، اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے تاکہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اسی میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی یعنی کہ منافقین سے جہاد کریں، سختی کریں، یہ لوگ اسی قابل ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ نساء میں پڑھا، سورۃ انفال میں بھی پڑھا اس آیت کے یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ یخلفون اللہ باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفر بعد اسلامہ، پھر اللہ اس میں کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور انہوں نے آپ کے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کفر کی بات کی ہے اور یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی بات کا بھی ارادہ کیا ہے جس پر وہ وفادار نہیں ہو سکتے اور کسی بات کا بدلہ نہیں لے رہے سوائے اس بات کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے انہیں مالا مال بھی کیا ہے، اور اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑ لیں تو اللہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور روئے زمین پر ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی منافقین اگر زبان سے اسلام کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے خصائل بیان کیے ہیں، تو وہ اگرچہ اسلام کا اقرار کر بھی لیتے ہیں تو پھر وہ بھی یعنی جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا نا کہ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ ان کی مختلف حرکتوں اور ان کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شکر گزار نہیں ہے اللہ کے، جبکہ اللہ نے انہیں مال و دولت بھی دی، انہیں سب کچھ دیا تاکہ یہ توبہ کر لیں، لیکن یہ توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُم مِّنْ عَهْدِ اللَّهِ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ، پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اور اللہ انہیں اپنے فضل سے وہاں سے عطا کرے گا تو وہ ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا تو وہ بخیل ہو گئے اور روگردانی کرنے لگے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کو ان کے دل کا حال معلوم ہے؟ اللہ تو ان کے سارے بھید جانتے ہیں اور اللہ اس بات سے بھی واقف ہے جو یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے۔ یعنی اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چند خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ آیت سے پھر جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منافقین اسلام کے اور اس کے رسول کے خلاف مختلف قسم کے جو خفیہ منصوبے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی ان کی ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے، لیکن پھر اللہ انہیں کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں اولاد اور مال سے نوازوں گا تاکہ تم شکر گزار کرو، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ صدقات کے سلسلے میں ان مومنین پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے طعنہ زنی کرتے ہیں جو خیرات کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے سوائے مزدوری سے کمائی ہوئی قلیل رقم۔ پھر یہی نہیں بلکہ ان خیرات کرنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ضرور مذاق کی سزا دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، دونوں برابر ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے
70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے نا تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، لہٰذا یہ مغفرت کے مستحق ہیں۔ اللہ فاسق کو راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم مزدوری پر بوجھ ڈھویا کرتے۔ ایک دن ابو عقیل آدھا زیا کھجور لے آئے اور ایک شخص بہت زیادہ مال لے آیا۔ منافق کہنے لگے اللہ اس حقیر خیرات سے بے پرواہ ہے، اور دوسرا جو زیادہ مال لے کر آیا محض وہ دکھانے کے لیے لائے۔ اس وقت یہ جو آیت تھی نا نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب کوئی مال تھوڑا بھی لے آتے ہیں عموماً تو یہ تانا زنی بھی کرتے ہیں، اور اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر تانا زنی کرتے ہیں جن کے پاس صدقات خیرات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ جو اگر مومنین زیادہ صدقہ دیں تو ان ریاکاری کا تانا دیتے ہیں، اور اگر مومن کم صدقہ دیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی طرح نہیں یہ مان رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوزخ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں۔ نفاق سے دور رہنا چاہیے، نفاق کفر ہے اور کفر کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، یہ آپ جان لیں۔ فارل مخلفون، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور مدینے میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہت خوش ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ جو عمل یہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں انہیں چاہیے، یہ آیتیں پڑھ کے ڈر لگ رہا ہے، جو عمل یہ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ان کو ان میں سے کسی ایک جماعت کے پاس لوٹا دے اور وہ آپ سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کرے تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے اور میرے ساتھ دشمن سے لڑ سکتے، تم نے پہلی مرتبہ گھروں میں بیٹھے رہنے کو پسند کیا اور اب بھی تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ یعنی منافقین جنگ تبوک میں شریک نہیں تھے نا ہوئے، اور ان کو اپنے پیچھے چھوڑ جانے کا کوئی صدمہ نہیں تھا کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، بلکہ وہ بڑے خوش تھے کہ ہم لوگ گھروں میں ہیں۔ تو انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ جہاد میں جائیں، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، تو بلکہ وہ خود بھی گھر میں تھے اور دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے گرمی بڑی ہے تم بھی گھر میں رہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا نا آیت نمبر 175 میں، تو پھر یہ آگ دیے گئے عذاب پر کتنے صبر ہیں، یعنی کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری آگ جسم جہنم کی آگ کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ سے کہا گیا ہے اللہ کے رسول یہی آگ کافی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ تمہاری آگ سے 69 درجے زیادہ کر دی گئی ہے اور ہر حصہ تمہاری آگ کے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بچائے اس آگ سے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جب کوئی مرے تو آپ کبھی بھی اس کا جنازے کی نماز نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور ایسی حالت میں مر گئے ہیں کہ وہ نافرمان ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے، آیت نمبر 84 میں پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عبداللہ بن ابی جب مرا تو اس کا بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنا کرتا عنایت کیجیے تاکہ میں اس کا کفن بنا دوں، آپ اس پر نماز پڑھائیں اور اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا عنایت کیا اور فرمایا کہ مجھے خبر کر دینا تو میں نماز پڑھا دوں گا۔ پھر اس نے آپ کو خبر دی، جب آپ نے اس پر نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے آپ کو کھینچا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ان کے لیے
دعائیں مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے 70 بار بھی دعائیں مغفرت کرو گے نا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ الغرض آپ نے اس پر نماز پڑھی تو یہ آیت اتری، ٹھیک ہے؟ ان میں سے جب کوئی مرے تو اس پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ ہم نے پیچھے میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی نا، تو یہ اسی کا ہے کہ آپ ان کے بارے میں 70 مرتبہ بھی دعا کریں۔ دیکھیں ہمارے نبی جو ہیں وہ کتنے رحم دل تھے، کیا کچھ نہیں تھے کرتے منافقین مرد اور عورت، تو اللہ نے بھی حکم دے دیا ہے کہ ان پر جنازہ ان کا نہ پڑھیں۔ آپ 70 بار بھی دعا کریں گے نا تو ان کی قبول نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے یعنی حضرت علی سے آپ نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ دعا کریں یا نہ کریں، تو پھر آپ نے دعا کی کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بندہ دنیا میں ہمارے لیے مثال ہو سکتا ہے؟ بتائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ولا توسیلہ یعنی یہ آیت میں جب کوئی مرے تو آئندہ ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کوئی دعا کی جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر گئے وہ نافرمان ہیں۔ تو منافق کے جنازے کی نماز کبھی نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور ان کی زندگی پر جو ہمارے لیے نمونہ ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔